السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے درود شریف پڑھیے۔ اب دیکھیے کہ جو درود شریف ہے نا، یہ صرف اس کلاس سے پہلے ہی نہیں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں، بلکہ درود شریف آپ کہیں بھی پڑھیں تو آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے نا آپ پر۔ مسجد قباء کے ایک امام ہیں مغامسی، ان کے لیکچرز بھی ہیں نیٹ پر، بہت زبردست لیکچرز ہیں عربی میں، اب آپ کیسے سیکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی جا کے نکال کے سن لیجئے، انداز بہت زبردست ہے، نیچے انگلش بھی لکھی ہوتی ہے تو آپ کچھ سنیں اور کچھ پڑھ لیں اس میں سے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنا، ان کا بائی پاس ہوا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، دل کا آپریشن ہوا، شاید فرانس میں تھے یا کہاں۔ تو جس وقت وہ یعنی کہ اس کو آپ کو معلوم ہے نا، دل باہر نکال کے رکھتے ہیں پھر واپس ڈالتے ہیں، تو سارا کچھ کر کے تو سلائی ولائی بھی ہو گئی، ان کو کمرے میں لے گئے تو وہ دل پمپ نہیں کر رہا تھا صحیح طور پہ، خون جمنے لگ گیا یعنی۔ تو نرس آئی، کہنے لگی کہ آپ کا یہ دوبارہ سب کھولنا پڑے گا، تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب اور کوئی چارہ نہیں تو اجازت ہی ہے، اور ساتھ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، شہادت پڑھ لی، اور یہ سوچ کے کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اب کچھ نہیں بولوں گا، جو کرنا کروں، مجھ سے کچھ نہیں پوچھو۔ اچھا، اب وہ پڑھ چکے اور وہ ان کو لے جانے لگے دوبارہ آپریشن تھیٹر میں، تو کہتے ہیں کہ ایک لیبنیز نرس تھی یا ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ کھڑی تھی، کہتے بالکل ایک عام سی جیسے خاتون ہوتی ہیں، اپنی ڈیوٹی پر تھی، تو وہ مجھے نہیں جانتی تھی کہ میں کس مسجد کا امام ہوں، کہاں کا ہوں، کیا میری ہستی ہے۔ کہنے لگی یا شیخ صلی علی النبی، درود شریف پڑھو۔ ایک عام انسان ہے، ایک شیخ کو یاد کرا رہا ہے، کیونکہ وتواصوا بالحق، کبھی نہ سمجھیے کہ یہ تو استاذ ہے اور یہ استاذ ہیں اور یہ شیخ ہیں اور یہ فلاں ہیں اور ان کو کیا بتانا ہے، ان کو تو سب کچھ خود پتا نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے ریمائنڈر کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور جب لے جا کر انہوں نے کھولنے سے پہلے دوبارہ چیک کیا تو معاملہ سیدھا ہو چکا تھا، تو دوبارہ اسے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ بہت دفعہ بہت سی چیزیں رک جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کھڑے کھڑے یہ کیوں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں یہ رکاوٹیں، کیا وجہ ہوتی؟ جی ہاں، کبھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اب کرتا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا اب یہ کیا کرتا ہے، اور فرشتے بیٹھے دائیں بائیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہوا اور اس نے یہ کیا، پاس ہے یا فیل، پھر وہ نتیجہ نکالیں گے۔ وہ ہر وقت چوکنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک شخص آیا ناروا آپ پہ باتیں کر کے چلا گیا، کہتے یا رب میں نے کیا کیا، اب یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، وہ کوئی آیا فضول کی سنا کے چلا گیا، آپ چپ کے چپ ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، بندوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ جو دو بیٹھے تھے نا، تو آپ کا جیسا ریاکشن ہوگا وہ والا متحرک ہو جائے گا، نوٹ کر لے گا، یہ مسئلہ پیش آیا، یہ ریاکشن ہوا، یہ اس کا اجر ہے، یا یہ اب ظالم بنا یا مظلوم بنا۔ ہر وقت یہی ہو رہا ہے، کس وقت کیا کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ نہیں بھولتے نہ ہم اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ میٹیکولسلی صبح شام فرشتے تبدیل ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں، ایک دن بھی کوئی ایبسنٹ نہیں ہوتا اپنی ڈیوٹی سے۔ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایبسنٹ ہو جاتے ہیں نمازوں سے، اوہ صبح آنکھ نہیں کھلی، عصر کا وقت ویسے ہی جلدی کا ہوتا ہے، ہمارا قیلولہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ عصر بھی قضا کر جاتے ہیں۔ تب آپ دیکھیے کہ پھر کیسی زندگی جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، اپنا حساب خود کرنا پڑے گا نا۔ تو بہرحال درود شریف پڑھتے رہیے، صرف کلاس میں نہیں، بعد میں بھی جب آپ اس کو پڑھنے لگے، اور ویسے بھی جہاں رکاوٹ آئے درود شریف شروع کر دیں۔ چلیے ایک دفعہ میں حدیث عربی کی پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، پھر آپ کو کہلواؤں گی تاکہ آپ کو پتا ہو میں کیا الفاظ پڑھ رہی ہوں۔ حدیث نمبر 84،
عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم کتاب الذکر والدعاء 6927. عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح پیر بنا بنا کے بھی یاد کریں گے تو جلدی یاد ہو جائے گا. ٹھیک. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل. رواہ مسلم کتاب الذکر والدعاء. سب پڑھیے ایک دفعہ. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو، اس کی مانند ہو، اس جیسا، ایسا ہی. ما نہیں، من کوئی، عبد بندہ، مسلم مسلم، یدعو دعا کرتا ہو، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، بظہر الغیبی غائبانہ طور پر. ظہر کہتے ہیں بیک کو، پشت، غیب غیب یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر رہا ہے اس کے لیے. اللہ مگر، قال کہتا ہے، الملک ملک نہیں کہنا، ملک ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ اس کی جمع، و اور، لکا تمہارے لیے ہے، بمثل اس کی طرح، اس جیسا، اسی کی مانند. اس حدیث کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، مسند احمد میں تھوڑی سی تفصیل ہمیں ملتی ہے. صفوان بن عبداللہ جن کے نکاح میں درداء تھیں، درداء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام آیا اور حضرت ابو درداء کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ ان کے کیا لگے؟ داماد. ٹھیک ہے. درداء بیٹی تھی جو کس کے نکاح میں تھی؟ صفوان بن عبداللہ کے. تو وہ ابو درداء کے پاس آئے صفوان، لیکن وہ گھر پہ نہیں ملے، گھر پہ نہیں تھے. البتہ ان کی اہلیہ موجود تھی، ساس صاحبہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا جی ہاں. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لیے مقرر ہوتا ہے، اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہی نصیب ہو. یعنی حج پہ جا رہے ہو، دعاؤں میں یاد رکھنا خیر کی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ اگر تم ہمارے لیے دعا کرو گے تو اس کا تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا. تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر کی ہوئی دعا قبول ہوتی. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر بنے ہوئے بھائی کی دعا قبول ہوتی، یعنی جس سے آپ کا تعلق اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیاوی اس میں لالچ، غرض، مقصد نہ ہو، تو وہ شخص آپ سے سچی اور خالص محبت کرتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت سنسیئر ہوتا ہے، لہٰذا اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے دعا کرتے تھے.
ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ کب پڑھتے؟ نماز کے اختتام پر. اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا. نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. سورۃ نوح آیت 28. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور میرے گھر میں جو بھی ایمان لا کر داخل ہو، مومن مرد ہو یا عورت، ان سب کو بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے لیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے گناہ کی معافی مانگو، یعنی استغفار کیجیے. تو آپ بھی دوسروں کے لیے استغفار کرتے تھے. اور کتنی استغفار کرتے تھے، کب کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے السلسلہ صحیحہ میں، حدیث نمبر 2254. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرحاں و شاداں دیکھا، خوش خوش دیکھا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے، یعنی آپ کا موڈ اچھا ہے، آپ دل سے کریں گے. آپ نے اسی وقت فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے پچھلے اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. کیا دعا دی؟ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یعنی اتنی خوش ہوئی اس دعا پر، یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے آپ کی دعا خوش کیوں نہ کرے، یعنی اسی وجہ سے میں خوش ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری امت کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہ بخش دے. ہم آپ پر کتنا درود پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھیں گے تو اپنی کسی حاجت میں اپنے لیے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیر خواہ تھے اپنی امت کے لیے. اصل میں کوئی کسی کے لیے کب دعا کرتا ہے؟ جب وہ اس کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے. جس سے آپ ناراض ہوں، جس کے لیے آپ کے دل میں گرج ہو، اس کے لیے آپ کیا دعا کریں گے بھلا، اور کیوں کریں گے؟ یا کریں گے بھی تو ہو سکتا ہے صرف وعدہ نبھانے کے لیے، دل سے تو نہیں کریں گے. تو جب کوئی کسی کی خیر خواہی کرتا ہے تو دراصل کس کی کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی. اور جو کسی کی جڑیں کاٹتا ہے وہ دراصل کس کی کاٹ رہا ہوتا ہے؟ اپنی. جو کسی سے برا کرتا ہے وہ دراصل اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا، اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، وان اسأتم فلہا، برا کیا تو اپنے لیے کیا. جو کرو گے وہی لوٹے گا اپنے اوپر. اب ایک شخص کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اب کیا ہے وہی لوٹ رہی ہے اس کے اپنے اوپر. دے وہ کسی کو رہا ہے، واپس اسی کے پاس آ رہی ہے. اور فرشتہ مقرر ہے، وہ اس کے لیے آمین کہہ رہا ہے. اور اس عمل سے دل کتنے کھلے ہو سکتے ہیں. لیکن اس وجہ سے صرف ہر وقت دوسروں کو نہیں کہتے رہنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنی چاہیے کہ اس کے لیے آپ کے منہ سے اور آپ کے دل سے دعائیں نکلیں. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر تمہارا بھائی ہوگا یا دوست ہوگا اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ سنسیریٹی کے ساتھ کرے گا، دل کی گہرائیوں سے کرے گا، جیسے کوئی اپنے لیے کر رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بعض اوقات آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اچانک کسی کا خیال آ جاتا ہے آپ کو. اچھا کس کا خیال آتا ہے؟ یا اس کا آتا ہے جس نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا ہو، یا اس کا آتا ہے جس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہو. عام طور پر زیادہ کس کا آتا ہے؟ جس نے بہت برا کیا ہو. اچھا کرنے والوں کو تو بھول ہی جاتے ہیں. تو ہر انسان کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، کون کس کے لیے کتنا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. کسی کے لیے کر کے بھی اس پر احسان نہیں ہوتا، دراصل وہ اپنے آپ پر ہی احسان ہوتا ہے. ایمان والے کیا دعا مانگتے ہیں؟ سورۃ الحشر کی وہ دعا آتی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، گزر چکے ہیں، بخش دے، کیونکہ اب وہ تو دعاؤں کا ہی محتاج ہے نا. اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، ان کے لیے بھی مانگ رہے اور اپنے لیے بھی. اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو جو یہ دعا مانگے گا کہ اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھ، وہ کس کا بھلا کرے گا؟ اس کا جس کے لیے اس نے بغض رکھا ہوا ہے، یا اپنا؟ کیا بھلا ہوگا اپنا کیا بھلا ہوگا؟ جب ہمارے دل سے دوسروں کے لیے بغض نکل جائے گا تو ہمارا دل چمک اٹھے گا، خالی ہو جائے گا، پیسفل ہو جائے گا. اور اگر یہ فضول چیزیں بھری رہیں تو پھر ہمارا کام متاثر ہوگا، کیونکہ عبادت میں بھی ہمیں وہی خیال آئے گا اور ہم پریشان رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو دل کے اندر وہی گڑبڑ رہے گی، تو اس سے فائدہ نہیں. تو اس کو نکالیے اپنے اندر سے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، یا وہ جو ان کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے؟ وہ حدیث یاد ہے؟ انس بن مالک کی روایت ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں لاتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کی خیرخواہی کریں اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں. کچھ کہیں گے؟ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگلے لوگ بدل نہیں سکتے اور ہمارے ساتھ شاید کبھی اچھا نہ کریں. لیکن میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ جب میں نئی ہاسٹل میں آئی تو مجھے فیس کرنا پڑے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے ساتھ میں روم میٹس کہ جو میرے سے خوش نہیں تھے. تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اور میرے اس کے ساتھ ریلیشن شپ ویسے اچھے نہیں تھے، لیکن میں نے اس کے لیے اس وقت بھی دعا کی اور کتنے دنوں تک میں کنٹینیوسلی دعا کرتی ہوں. اور ایون یقین کریں کہ رات کو مجھے اٹھا کے کہتی ہے کہ باجی آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا. اور اس ٹائم بھی میں رونے لگ پڑی جب اس نے مجھ سے ایسے بولا، حالانکہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ. اور یقین کریں اس کے بعد جو ہے ہمارے ریلیشن شپس بہت اچھے ہو گئے اور کچھ بھی نہیں. صرف میں کہتی ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرنا اور کنٹینیوسلی دعا کرنا جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہو اور جو ہمیں اچھا نہ سمجھتا ہو. لیکن ایسا یہ تیر بہدف نسخہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور دوسرا شخص خود ریئلائز کر لے گا. ورنہ جب تک آپ کھینچا تانی کریں گے نا، آپ اس کو تانے دیتے رہیں گے، آپ اس کو اس کی غلطیاں ہی بتاتے رہیں گے اور آپ اس کو ریئلائز کراتے رہیں گے تم یہاں غلط ہو، تم یہاں غلط ہو، تم یہاں غلط ہو. وہ اور ڈیفینسو ہوگا اور دور ہوگا، پھر واپس آپ کو کاٹنے کی فکر کرے گا، کھچاؤ اور بڑھے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہ تو کہہ لیتے اپنے امی ابو کو کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن یہ جو بات آپ نے بولی ہے نا کہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے دل سے دعا نکلے، تو پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر اپنا رکھیں کہ پھر ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے. جب آپ دوسروں کے لیے انشاءاللہ خیرخواہ ہو جائیں گے تو خود بخود ان کے دلوں میں آپ کی قدر آ جائے گی اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں گے. یعنی بعض لوگوں کے لیے اتنی دعا کرنے کو دل چاہتا ہے حالانکہ انہوں نے کہا بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر کوئی آپ پر احسان کیا ہوتا ہے، کسی بدلے کے لیے نہیں، کسی صلے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ خود اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ہر کام آخرت کی فکر میں کرتے ہیں. جیسے وہ سورۃ الدہر میں آتا ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین، یتیم، اسیر کو. کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو جو لوگ شکریہ کی بھی خواہش نہیں رکھتے اور آپ پر احسان کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں احسان؟ انا نخاف من ربنا، کیونکہ تقوی کی وجہ سے.
ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یومن عبوسا قمطریرا، اس سخت دن کے عذاب سے جو بہت ہی منہ بسورے ہوئے. تو ایسے لوگ جو اللہ سے ڈر کے آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، جو اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے نیکی کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اچھا یہ پین میں نے تمہیں دیا تو مجھے بھی پین دو، نہیں دو گی تو میں دل میں گرج رکھوں گی تمہارے خلاف. وہ اس لیے نہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت یا کوئی صدقہ یا کوئی بھی اچھا کام کرتے تو کیا چاہتے ہیں؟ مجھے میرے رب کا دیدار حاصل ہو. وہ اتنا بڑا صلہ چاہتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے کیا کریں گے؟ وہ ان چھوٹی چیزوں کی توقع بھی کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ انہیں بڑی چیز چاہیے. تو جس کو اپنے رب کے چہرے کے دیدار کا شوق ہو، وہ پھر چھوٹی باتوں کو بھول جاتا ہے کہ کس نے اس کے ساتھ کیا کیا. اس کے پاس فرصت نہیں سوچنے کی. ویری گڈ، الحمدللہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. یعنی کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں، کسی کو بھی، بھلے اس سے آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو. آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی گر گیا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ گاڑی چلی گئی آگے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثالیں اس کی ملتی ہیں، اور اسلام اسی طرح پھیلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو معاف کیا، فتح مکہ کے دن مکہ کے لوگوں کو معاف کیا، اور کس طرح سے وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے آپ سے ملنے کے بعد. دین پھیلتا ہی تبھی ہے، اس کے بغیر نہیں پھیلتا. چلیے، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے تو یوں کہتے: جعل اللہ علیہ صلاۃ قوم ابراری لیسوا بظلمۃ ولا فجاری یقومون اللیل ویصومون النہار. اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں اور دعائیں بھیجے ان لوگوں کی جو نہ ظالم ہے نہ فاجر، راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں. ایسی دعا کبھی سوچ میں بھی آئے گی آپ کے؟ صرف خود نہیں کرتے تھے دعا، بلکہ کہتے تھے کہ اس کو دعائیں لگیں، دعائیں ملیں ایسے لوگوں کی جو نیک ہیں، ظالم نہیں ہیں. یعنی میں تو کر ہی رہا ہوں فلاں کے لیے دعا، یا اللہ اس کے لیے ایسے ایسے نیک لوگ دعائیں کریں جو روزے رکھنے والے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جو کسی پہ ظلم نہیں کرتے. آپ ذرا ڈیپتھ دیکھیے اس خیر خواہی کی. مثلا ایک شخص بگڑ رہا ہے، ہر شخص کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بہت غلطیاں کر رہا ہے، بڑی خرابیاں کر رہا ہے. عموماً ہمارا ریئیکشن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ محاذر آئی، پیچھے بیٹھ کے اس کی غیبتیں کرنا، گروپ بازی کر لینا، اور اس طرح کی بہت سی خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں گھروں گھروں میں عام ہیں. کیا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اس سے؟ کیا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو بیمار ہے نا. تو بیمار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس پر رحم کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اخلاق دے، اس کو ہدایت دے. انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. تو دونوں طرح سے آپ اس کو ہیلپ کریں گے. تو ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکیں، اور ظلم سے روکنے کے یہ نہیں کہ صرف 4 تانے دے کے آپ کو چپ کرو، ظلم نہ کرو. یہ بھی ظلم سے روکنا ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں. عبداللہ رومی سے مروی ہے کہ ایک دن انس بن مالک زاویہ کے مقام پر تھے. آپ دیکھیے کہ انس بن مالک یہ حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن خود ان کا اپنا عمل بھی کیسا ہے. زاویہ کے مقام پر تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ کے کچھ بھائی بصرہ سے آئیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لوگوں نے کہا اور کریں دعا. انہوں نے یہی دعا کی، کہا اگر تمہیں یہ مل گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں مل گئی. تو اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں عطا کر، جو سب کچھ اس میں آ جائے گا. پھر ایک مثال ہے غیر حاضری میں کی گئی دعا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کے بارے میں بتاتا تھا اور وہ مشرکہ تھی.
میں نے ایک دن انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے ایسے الفاظ سنائے جو میرے لیے بہت ناگوار تھے، میں سن نہیں سکتا تھا. برا بھلا کہا کچھ. آج اگر کسی کے والدین ایسا کچھ کریں تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کیا. کہتے کہ میں اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں رو رہا تھا صدمے سے کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں اور ان کی آخرت کی بھی فکر. تو ایسی سچویشن انسان کو بہت دکھی کر دیتی. تو روتے ہوئے آپ کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ جو میں اپنے زبان پہ نہیں لا سکتا. آپ دعا کر دیجئے ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. آپ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. اب کیا ہوا؟ یہ کہہ کہ حضرت ابو ہریرہ واپس آ گئے گھر میں. جو ہی واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی. تو میری والدہ نے جب میرے واپس آنے پر میرے قدموں کی آواز سنی تو کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رک جاؤ. میں نے انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ غسل کرنے کے بعد باہر آئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا اور دوپٹہ اڑتے ہوئے میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کہتے میں الٹے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹا. میں خوشی سے رو رہا تھا. پہلے غم سے رو رہے تھے، وہ خوشی سے رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کر دی. اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اللہ کی تعریف کی، شکر ادا کیا اور کچھ بھلائی کے جملے ادا کیے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے، کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، مومنوں کی محبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کو اپنے بندوں کے ہاں محبوب کر دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا ہو یا مجھے دیکھا ہو اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو. ہر صاحب ایمان نے محبت کی. دیکھیے والدہ ایک انتہائی غلط کام کر رہی ہیں، بہت بڑا پرابلم آ گیا. سولوشن کیسے نکالا گیا؟ ہمیں پرابلم سالونگ نہیں آتی کیونکہ ہم نے سیرت پڑھی نہیں. پڑھی بھی ہے تو بس کہانی پڑھی ہے، اپنے عمل کے لیے نہیں پڑھی. تو یہ وہی بات ہے کہ جب دیکھا اتنا بڑا غلط کام تو فوراً دعا کروائی جا کے. صرف شکایتیں نہیں لگائیں. ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے شکایتیں لگائی جاتی ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، وہ بھی ساتھ غیبت شروع ہو جاتی ہے. یک طرفہ سٹوری سن کے تو وہ بھی اپنی رائے بنا لیتا ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسائل حل ہوتے ہیں ہمارے؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم دلوں میں نفرتیں پال لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے اپوزٹ بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے، کیونکہ محبت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. نفرتیں زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں، ہر چیز کو مشکل بنا دیتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی آپس کی جو محبت تھی اس میں خصوصاً وہ موقع جو مواخات کا موقع ہے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا. اس کی تفصیلات جو ہے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اور اس میں انصار نے یک طرفہ طور پہ ایثار کیا، انہیں مہاجرین سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، ون سائیڈڈ. اس کے بارے میں بھی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے ہاں ہم آئے ہیں ان سے بہتر قوم ہم نے نہیں دیکھی. کون؟ انصار، مدینہ والے. ان سے بہتر قوم ہم نے نہیں دیکھی، یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تعریف کر رہے ہیں اس کی. وہ کم میں بھی بہترین ہمدردی کرنے والے ہیں، ان کے پاس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے اس میں بھی وہ خیر کرتے ہیں، اور زیادہ میں بہترین خرچ کرنے والے ہیں. یعنی تھوڑا ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے تو اچھی چیز کرتے ہیں. وہ محنت میں ہماری طرف سے کافی ہو گئے اور پیداوار میں ہم کو شریک کر لیا. یعنی ہم سے اتنا کام بھی نہیں لیتے لیکن جو پھل آتا ہے درختوں کا، کھجوروں کا، اس میں ہمیں حصہ دیتے ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ سارا اجر ان کو مل جائے گا. نظر آخرت پہ رہنا، دنیا کے فائدوں پر نہیں ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرو اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو تو سارا اجر ان کو نہیں ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. پھر ان کے اجر سے کم کر کے نہیں، اللہ اپنی طرف سے دے گا. کب؟ دو چیزیں، جب تم ان کی تعریف کرو اور ان کے لیے دعا کرو. جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو وہ جو تم پر احسان کر رہے ہیں اس کا انہیں بھی اجر ملے گا اور تمہیں بھی مل جائے گا. تو اس سے بہت بڑی بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ مثلاً اگر ایک شخص دوسرے شخص پر کوئی احسان کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. کسی کی خیر اور بھلائی کا کھلے دل سے اعتراف، اور اتنا اعتراف کہ پھر دل سے دعائیں نکلنے لگے. اب آپ دیکھیے کہ مال والے کے پاس دینے کو مال ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کیا شرمندہ پھرے؟ ہوتا تو عام طور پہ ایسا ہی ہے نا کہ جب ایک دوسرے پہ خرچ کر دے اور دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر وہ دل میں ایک گھٹن سے محسوس کرتا ہے کہ میں کیا کروں. تو کرنے کے لیے کیا؟ تعریف کر دے. ضروری نہیں کہ صرف سامنے خوشامد کرے، پیچھے لوگوں میں بیٹھ کے اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعا کریں. جب آپ اس کے لیے یہ کریں گے تو یہ کسی مادی تحفے سے کم نہیں ہے. یعنی دعا کا تحفہ، تعریف کا تحفہ مادی تحفے سے کم نہیں. تو جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں بھی یہ احساس ہونے لگے کہ ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، مثلا والدین ہیں، ہوتا ہے نا، جب تک ہمیں ہوش آتی ہے، جب تک ہمیں احساس ہوتا ہے، اس وقت تک وہ اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، یا ہم وہاں سے جا چکے تو ان کے لیے فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے، یا کسی اور کے لیے. تو ایسی صورت میں ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، تو اپنی دعا میں ایک دعا لکھ لیجئے کہ یا اللہ، جس کسی نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا ہے، کسی بھی شکل میں کیا ہے، اللہ تو دنیا اور آخرت میں اس کو اس کی بہترین جزا دے. بعض اوقات فردن نام نہیں یاد رہتے، نام یاد آ جائے، اللہ یاد دلا دے تو بہت ہی اچھی بات، لیکن اگر یہ یاد نہ آئے تو کیا کریں؟ اجتماعی دعا کر دیں. اچھا، آپ بتائیے کہ عملی طور پہ کرنے کا کیا کام ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب کے لیے. اور یہ جو جملہ آخر میں نے لکھوایا نا کہ اللہ، آج تک جس کسی نے مجھ پر جو بھی کوئی احسان کیا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا کر، اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما. اس کے علاوہ جو کہنا چاہیں ضرور کہیں، لیکن منیمم یہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایسا کریے نا کہ آپ کسی کو دعا لکھ کر بھیجیے یا بولیے. نماز میں تو آپ کریں گے ہی، لیکن آپ دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی امی کو بتائیے، اپنے ابو کو بتائیے، شوہر کو بتائیے، جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں ہلکا سا یاد دہانی کے طور پہ یہ بتا دو کہ دعائیں قبول کب کب ہوتی ہیں، اس لیے کہ پھر آپ قبولیت کے وقت میں دعا کریں گے تاکہ واقعی وہ قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بھی واپس قبول ہو. بہترین اوقات سے فائدہ اٹھائیں. بہترین اوقات کون سے ہیں؟ شہر رمضان، یوم عرفہ، حج کا دن، یوم الجمعہ، وقت سحر، رات کا آخری حصہ. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں. اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون. پھر بہترین حالات وہ کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 اوقات میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. جب فی سبیل اللہ مجاہد صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہوتی، جب بارش ہو رہی ہوتی، نزول الغیث، اور جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی. فرض نماز کے لیے جب اقامت ہو رہی ہوتی، رائٹ. اور کون سا بہت مناسب وقت ہے؟ الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت. اذان ہو گئی، جواب دیجئے مؤذن کو، دعا پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور دعا کیجئے. اس وقت بھی دعا قبول ہوتی. روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر سجدے میں بہترین حالت ہے. حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وهو ساجد. انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثروا فیہ الدعاء، تو اس میں دعا کی کثرت کر دو. پھر اور کیا چیزیں ہیں؟ جیسے قبلہ رو ہو کے دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کے کرنا،
پھر دعا کرتے وقت نہ آواز کو بہت اونچا چیخ چلا کے بولنا اور نہ ہی بالکل چپ دل میں ہی کچھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے دل میں بھی کہیے لیکن دل پوری طرح حاضر. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کی تھی نا، اذ نادى ربه نداء خفیا قال، لیکن کہا بھی تھا، بولا بھی تھا، صرف دل میں ہی نہیں سوچا تھا، بولا تھا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. پھر تکلف نہ ہو، صرف رٹی رٹائی دعائیں نہ ہو، تضرع ہو، خشوع ہو، رغبت ہو، رہبت ہو، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یقین سے دعا کریں کہ اللہ قبول کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. الہا ہو، زاری ہو، تکرار ہو، ایک دفعہ کر کے چھوڑ نہیں دیں، بار بار کرتے رہیں. اللہ کی حمد اور درود شریف سے آغاز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باطنی آداب بھی ہیں دعا کی قبولیت کے، اور وہ کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور انسان اپنے دل سے دوسروں کی گرج، نفرت، ان سب چیزوں کو نکال دے. ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اپنے ٹاسک لکھ لیجئے، لکھیے اپنی ایک ڈائری پر. اب دیکھیے کہ میں نے اپنے پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ جہاں بھی میں ہوتی ہوں یہ ساتھ ہوتی میری، کہ میں نے کلاس میں آپ سے کیا پوچھنا ہے کہ میں بھی نہ بھولوں. گھر جا کے میں نے کیا کرنا ہے، پڑھانا کیسے، یہاں آ کے ایک ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو میں دوبارہ ساتھ ایڈ کرتی رہتی ہوں کہ یہ بھی کرنا ہے مجھے، کیونکہ ہمارے پاس یہ عذر کافی نہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا اس کو، استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو. اگر خالی دماغ کافی نہیں تو پھر ہاتھ سے مدد لے کے لکھ لو اس بات کو. کچھ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، میرے جیسوں کا نہیں. تو پھر یہ عذر تو نہیں نا ساری زندگی لے کے پھرنا، یہ کام نہیں کیا بھول گئے، وہ نہیں کیا بھول گئے. کس کا نقصان ہے بھولنے میں؟ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ یعنی ہم خود تو بھولتے ہی ہیں، شیطان بھی بھلواتا ہے. قرآن میں بار بار پتہ چلتا ہے کہ وہ بھلواتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یاد رکھنے والی باتوں کو یاد رکھیں. تو کیا کیا کرنا ہے آپ کو؟ حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے. اس سے آپ کی عربی بھی امپروو ہوگی، قرآن کی تجوید بھی امپروو ہوگی، عربک ریڈنگ آئے گی. اور جب ریڈنگ آ جاتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور کیا بتایا تھا، یعنی گھر جا کے اس کو آپ نے دہرانا ہے. یہ کتاب یہاں بند کی بند نہیں رکھنی، اسے جا کے کھولنا ہے روز کے ہوم ورک میں. اگر گھر جا کے آپ کا ٹائم نہیں تو رستے میں ہی کھول لیں. گاڑی میں جتنی دیر آپ گھر پہنچے، اب کسی کا بھی گھر یہاں دائیں بائیں تو نہیں سوائے ہاسٹل والوں کے، ہاسٹل والے بھی 3 فلور اوپر چڑھتے ہیں پیدل، تو ان میں بھی بہت وقت لگ جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ اگر وہاں جا کے ٹائم نہیں تو رستے میں ہی کتاب کھول لیں، آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھتے جائیں ایک ایک، جب تک آپ اوپر پہنچیں گے حدیث یاد ہو چکی ہوگی. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی وقت نکالتے ہیں، ان کو نہ بھولنے کا بہانہ ہوتا ہے نہ وقت کی کمی کا بہانہ. یہ بہانے ان کے لیے جنہوں نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، عربی یاد کرنی ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، کسی کو سنانا ہے. عربی سنائیے کسی کو، اپنی کسی کلاس فیلو کو، گھر والوں میں سے کسی کو، کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. جب تک سنائیں گے نہیں غلطی نہیں نکلے گی، یاد نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اور کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اور عمل میں اپنا خود جائزہ لے کے نوٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. اگر جب حدیث پڑھ رہے ہیں اس وقت عمل نہیں کیا تو زندگی میں پھر کب کریں گے؟ 24 گھنٹے کے اندر اگر انسان اپنے علم کو دہرا لے یا اس پر عمل کر لے تو وہ چیز بھولتی نہیں، پھر اس کو وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی. تو اس لیے یہ کرنے والا کام تو کرنا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کل واپس آ کر انشاءاللہ جو بھی کوئی نئی چیز ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.